کہ اس وقت پاکستان کے بارے میں جنوبی ایشیا کا مرد بیمار کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہو چکی ہے. یعنی جیسے کسی وقت سلطنت عثمانیہ کو، عظیم ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا گیا اور پھر وہ مرد بیمار تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا، اسی طرح آج جنوبی ایشیا میں جو ایک مسلمانوں کی مملکت ہے، ملک خداداد پاکستان جو کہلاتی ہے، اس کے بارے میں دنیا نہیں، خود ہمارے اپنے نیوز پیپر میں، ڈان جیسے اخبار میں جنوبی ایشیا کا مرد بیمار جیسے عنوانات جو ہے وہ اس کے تحت کالم لکھے جا رہے ہیں. اور حقیقت کی آنکھ اگر ہم کھول کے دیکھیں تو یہ بات کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے ذرا اس کا کچھ کمتر اظہار ہے. ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے، ہمارے تمام بارڈرز جو ہیں وہ اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہیں، خطرات چاروں طرف سے منڈلا رہے ہیں، ہماری سیاسی قیادت آپس میں گتھم گتھا ہے، ہمارے ادارے کہاں یہ جا رہا ہے کہ ان کے اندر بھی ڈویژن ہیں، وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، اسپلٹ پیدا ہو چکی ہیں. پالیسیز کوئی ایک رخ پہ نظر نہیں آتی، کبھی دائیں بات آگے بڑھتی نظر آتی ہے تو کبھی بائیں آگے بڑھتی نظر آتی ہے، کہیں کوئی تسلسل نہیں ہے. تمام انڈیکیشنز جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا کہنا کوئی بعید یعنی بہت دور کی کوڑی لانے والی بات نہیں ہے، بلکہ عین قیاس اور قریب قیاس اور حقیقت کے قریب تر کی بات ہے. اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ ملک جو 75 سال پہلے بنا تھا یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ باقی نہیں رہتا ہے، تو یہ صرف ہندوستان برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کے مستقبل کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ صرف جنوبی ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشرق وسطی کا مسئلہ بھی ہے. آج اگر گریٹر اسرائیل کے بننے کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو عراق نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو شام نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی مصر نہیں ہے. خطرہ اگر ہے تو اسی ملک سے ہے کہ جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اسی ملک سے ہے کہ جس کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ وہ تل ابیب تک مار کر سکیں. سعودی عرب نے کیا کر لینا ہے؟ تو یہ صرف مسئلہ صرف برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مشرق وسطی تک جو پروگرام ہیں، اور آپ سوچئے کہ پروگرام ہیں، تبھی تو ابھی پچھلے دنوں جو بائیڈن صاحب تشریف لائے تھے سعودی عرب، حالانکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات، اور خاص طور پہ محمد بن سلمان اور موجودہ جو امریکی قیادت ہے ان کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. لیکن یہ کہ وہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو علامات ظاہر ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اب پل بن رہے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان. اب عربوں اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، باہمی تجارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اتنی بڑی تبدیلی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب وہ ادھر آ رہے تھے تو روس کے صدر صاحب پوٹن صاحب جو ہے وہ ایران پہنچے ہوئے تھے، تو گویا نئی صف بندی ہو رہی ہے. اور اس نئی صف بندی میں پراکسی کے طور پر اور گھوڑے کے طور پر ایک دفعہ پھر مسلمانوں ہی کو استعمال کرنا ہے. جنگ کسی اور کی، لڑے گا کوئی اور، خیالوں کسی اور کا، سوچتا کوئی اور ہے، وہ والی صورت گویا ایک دفعہ پھر گرم کی جائے گی. اور اس میں بھی بہرحال مقامات مقدسہ کی بات بھی آتی ہے. مسلمان تو جیسے تیسے ہو گئے سو ہو گئے، ہر طرف جو ہے وہ روشن خیالی آ گئی. مکے اور مدینے میں بھی روشن خیالی آ گئی، لیکن یہ کہ وہاں مسجد نبوی بھی ہے، وہاں اللہ کا گھر بھی ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للناس، تو ھدی للعالمین، وہ جو گھر ہے وہ بھی تو آخر وہ وہیں پہ ہے. اس کی حرمت پر بھٹا لگے، مسجد نبوی کی جو ہے وہ توہین ہو، اس کی بے ادبی ہو، وہاں یہودیوں کے یا کسی ایسوں کے جو جن کو وہاں جانا ممنوع ہے ان کے ناپاک قدم وہاں پہ آئیں، تو عام مسلمان کا دل تو تڑپے گا.